بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نفاق کی علامتوں کے متعلق۔ ان میں سے 6 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے منافقین کی 7ویں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو نافذ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور طاغوت کی طرف فیصلہ لے کر جاتے ہیں، غیر اسلامی فیصلے کو پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو منافقین تھے ان کا ایک یہ بھی وتیرہ تھا، یہ بھی ان کے اندر ایک صفت پائی جاتی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کی بجائے طاغوت کا فیصلہ مانتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر کیا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو کہ جو یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ کی طرف وحی نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ طاغوت کی طرف فیصلے لے کر جائیں، اس سے فیصلہ کروائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، اور جو قوانین اس کی طرف منسوب ہوں گے وہ طاغوت کے قوانین ہوں گے۔ جو بھی قانون اللہ کی نازل کردہ وحی کے خلاف ہوگا وہ طاغوت کا قانون ہوگا۔ تو ان لوگوں کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہم طاغوت سے فیصلہ کروائیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور کی گمراہی میں لے جائے کہ جہاں سے پلٹنے کی امید نہ ہو، اتنا دور لے جائے ان کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو منافقوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تجھ سے رک جاتے ہیں، وہ تمہارے پاس نہیں آتے، وہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ماننے کے لیے اور یہ فیصلہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے پیغمبر کی طرف آؤ اور طاغوت کا انکار کرو۔ ان آیات کریمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ایک وتیرہ بیان کیا کہ جو بھی یہ عمل کرتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے ان آیات سے
کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہے اور دوسری طرف دنیا کا قانون ہے، طاغوت کا قانون ہے۔ یہاں پر فیصلہ ہوگا کہ پکا مومن کون ہے اور کس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، وہ کون سا فیصلہ کروانا چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب قوانین نافذ کرنے کی بات آتی ہے، اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات آتی ہے، تو وہ اعراض کرتے ہیں۔ وہی رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، وہ رک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ جی اس کے ذریعے جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے، جی یہ اس طرح کے قوانین ہیں، یہ اس طرح کے قوانین ہیں، یہ تو نہیں چل سکتے، میں کیا ٹنڈا کر دوں ساری پاکستانیوں کو، یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں کر کے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ طرز عمل منافقین کا تھا۔ تو جس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی، جس کے اندر یہ حرکت پائی جائے گی، تو اس کا شمار منافقین کے اندر ہوگا۔ اب یہاں پر دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے عوام کی کہ جن کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ وہ اسلامی قانون نافذ کر سکیں۔ جس حد تک یہ اسلامی فیصلہ کر سکتے ہیں اس حد تک یہ کریں، اور جہاں پر ان سے یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، عدالت میں کوئی قانون چلا جاتا ہے، کوئی فیصلہ چلا جاتا ہے، اور وہاں پر جو قوانین رائج ہیں، جو لاگو ہوتے ہیں، ان میں سے بہت زیادہ غیر اسلامی قوانین ہیں، تو وہاں پر آ کر اگر کوئی مسلمان عامی آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سے پاک ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی حل موجود نہیں ہے، لوگ اس کو گھسیٹ کر لے گئے ہیں اب عدالت کے اندر۔ لیکن اگر کوئی مسلمان عوام میں سے بھی اسلامی فیصلہ ہو سکتا ہے، کروا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ ایسے فیصلے کی طرف جاتا ہے جو غیر اسلامی ہے، تو اس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی۔ یعنی بے اختیار ہو گیا بندہ، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر اس کے پاس اختیار موجود ہے، اس کے باوجود وہ غیر اسلامی فیصلہ کرواتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ علامت پائی جائے گی۔ اور دوسرا درجہ ہے ہمارے حکمرانوں کا، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی نظام کو نافذ کریں، ان کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام نہیں کرتے، تو ان کے اندر یہ علامت پائی جائے گی۔ یہ ساتویں علامت ہے منافقین کے اندر جو پائی جاتی تھی کہ اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرنا، اس کے مد مقابل غیر اسلامی اور غیر الہامی قوانین جو ہیں ان کو ماننا۔ آٹھویں صفت اور آٹھویں نشانی جو منافقین کے اندر پائی جاتی تھی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، وہ اعتقادی منافق تھے، اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں آتے تھے، شامل ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن چونکہ ان کا دل گواہی نہیں دیتا تھا، اس لیے ان کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ وہ بڑی سستی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، بس گزر ہی جائے تو پھر ہی ہم پہنچیں، کوئی طریقہ ہو بس جان چھوٹ ہی جائے، نہ ہی پڑھنی پڑے۔ تو نماز کے لیے سستی کا مظاہرہ کرنا یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین جو ہیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اس کے اوپر، ان کے دھوکے کی۔
مد مقابل وہی لفظ بول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈھیلے ڈالے انداز میں، چوکس نہیں ہوتے نماز کے لیے۔ اب یہ صفت کیا ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو تو ہم ایک سائیڈ پر کرتے ہیں نا، ان کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا۔ بعض اہل علم کے مطابق وہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور بعض اہل علم کے مطابق وہ مسلمان تو ہیں لیکن بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں، وہ تو ہیں ہی الگ، کیونکہ وہ تو بے نماز ہیں، ان کے لیے الگ وعیدیں ہیں۔ لیکن یہ جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، نمازی ہیں، اگر وہ نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ منافقین والی علامت پائی جا رہی ہے۔ نماز کے معاملے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے بس حاضری لگ جائے ہماری، مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، بس یہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ذکر الہی بھی بہت تھوڑا کرتے ہیں، بس فٹافٹ نماز پڑھی اور بھاگ گئے۔ تو یہ طرز عمل منافقین کا ہے۔ یہ ہم نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفت تو نہیں پائی جا رہی، اگر پائی جا رہی ہے تو اس سے پیچھا چھڑانا ہے، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے معاملے میں سست نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے اندر نفاق والی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے اسی بات کو بیان کیا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے مگر اس حالت میں کہ وہ سست ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر، کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا ان اسقل صلاۃ علی المنافقین، سب سے بوجھل نماز جو منافقوں کو لگتی ہے نا، صلاۃ العشاء، وہ عشاء کی نماز ہے، وہ صلاۃ الفجر، اور فجر کی نماز ہے۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان نمازوں کے اندر کچھ ملے گا، کیونکہ وہ لالچ کی وجہ سے پڑھتے ہیں، صرف مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کے اندر کچھ ملے گا تو یہ گھٹنوں کے بل بھی ان کو گھسٹ کر آنا پڑے نا تو ضرور آئیں گے۔ لالچی لوگ ہیں یہ، یعنی یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ یہ دنیاوی مال و متاع کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب یہ دو نمازوں کے اندر بھی سستی کا مظاہرہ کرنا خاص طور پر یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ بیدار ہونا پڑتا ہے، نرم گرم بستر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان دو نمازوں کے اندر جو ہے بڑا احتیاط کرنا ہے ہمیں۔ تو جو سستی کرے گا اس کے اندر منافقین کی علامت پائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ بعض لوگوں کا طرز عمل ہوتا بھی ہے، رہا بھی ہے، کہ صرف اس لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہمارے ساتھ کاروباری معاملات کریں، ہمیں کوئی قرضہ ورضہ دے دیں، ہم ان سے فوائد حاصل کر لیں، پھر لمبی لمبی نمازیں جو ہیں وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھی انسان یہ عمل کرتا ہے اس کے اندر نفاق والی علامت پائی جاتی ہے، جو دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیاوی لالچ اور مال و متاع کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے
کہ منافقین نماز کس طریقے سے پڑھتے. فرمایا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجلس، بیٹھا رہتا ہے، یرکب الشمس، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا کانت بینہ کرنے شیطان کام فنکرہ اربعن، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، فقام، کھڑا ہوتا ہے، فنکرہ اربعن، تو جلدی جلدی 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکرہ کا لفظ استعمال کیا. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے جانور دانہ چگنے کے لیے ٹھونگا مارتا ہے، چونچ مارتا ہے زمین پر، تو آپ کو پتہ ہے وہ تیزی کے ساتھ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ دانے اور جلدی جلدی میں چگ لوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انسان اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، ذکر الہی بھی بہت تھوڑا کرتا ہے، اس نماز کے اندر تھوڑا ذکر الہی کرتا ہے، بس جلدی جلدی جو ہے وہ جان چھڑاتا ہے نماز. تو جو افضل وقت ہے، جو وقت جواز ہے، وہ بھی گزار دیتا ہے. اگلی نماز کا وقت ہونے والا ہوتا ہے اور جلدی جلدی اٹھ کر جو ہے نا بس پیچھا چھڑاتا ہے نماز. یہ طرز عمل، یعنی جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھنا اور نماز کو اس کے صحیح وقت سے لیٹ کر کے پڑھنا، یہ بھی منافق کی علامت ہے. یہ بھی طرز عمل اس کا ہے جس کے اندر نفاق کی نشانی پائی جاتی ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو ہم نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی. وگرنہ دیکھ لیجئے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ابھی جمعے کے وقت میں بھی گھوم پھر رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں. آپ بہترین لوگ ہیں، الحمدللہ بہترین لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں اپنی نمازیں بھی بچانی ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر سستی نہ کریں، نماز وقت کے اوپر پڑھنے کی کوشش کریں. ایک ہے کسی کبھی بائی چانس نماز جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے، بندہ جو ہے وہ سویا رہا ہے یا کوئی ایسا کام ہے کہ اس کے ذہن سے نکل گئی، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک بندہ جان بوجھ کر یہ حرکت کرتا ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، جو جان بوجھ کر سستی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ہم نے نماز کے اندر سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا اور ہم نے وقت کے اوپر نماز ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، جان بوجھ کر تاخیر نہیں کرنی، اور نماز کے اندر ذکر الہی بھی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہے پکے مومن کی نشانی. اور اگر یہ نشانی نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے. 9 نمبر نشانی اور علامت منافقین کی یہ ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بس لیٹ ہی پہنچے ہم، اور پھر یہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد سے نا دور ہی رہیں ہم. اگر نماز پڑھنی ہے نا تو کسی اور جگہ پر ہی ہم پڑھ لیں، مسجد کے اندر جو ہے نا وہ نہ جانا پڑے ہمیں. یعنی مسجد سے بھی وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے زمانے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وما یتخلف عنہا الا منافق معلوم النفاق. وہ جماعت کے اندر جو ہے نا سارے کے سارے شامل ہوتے تھے، صرف وہی بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے ڈھیلے ڈالے انداز میں ہوتا تھا، سستی کا مظاہرہ کرتا تھا، جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یعنی جو پکے مسلمان تھے میں نے ان کو دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کان الرجل یؤتی بہا یحاذ بین الرجلین حتی یقام فی الصف. کہتے ہیں میں نے دیکھا بندوں کو
نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ چلنے کی سکت نہیں ہے اس کے اندر، پاؤں کے اوپر وزن نہیں ڈال سکتا، 2 بندوں کے سہارے پر جو ہے نا وہ چلتا ہوا مسجد کے اندر آ کر صف میں کھڑا ہوا ہے۔ میں نے ایسے صحابی بھی دیکھے ہیں۔ یعنی جو پکے مومن ہوتے ہیں، جو پکے مسلمان ہوتے ہیں، وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مسجد سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ مسجد کے اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کئی ایسے احباب موجود ہیں الحمدللہ کہ اگر ان کی جماعت رہ جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آج ہماری جماعت جو ہے وہ رہ گئی ہے، ہمیں جماعت نہیں مل سکی۔ تو یہ پکے ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جماعت سے جان بوجھ کر جو ہے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی بندہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا جس کے نفاق کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے، یعنی منافق بندے کی یہ حرکت ہوتی ہے۔ 10ویں علامت یہ ہے منافقین کی، جو کہ پکے مومنوں کے برخلاف ہے، وہ یہ کہ یہ برائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، جبکہ جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت محمدیہ کو بہترین امت کہا گیا، کیوں؟ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ جبکہ منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافق مرد اور منافق خواتین یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، یعنی کنجوسی اور بخیلی کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے، فناسیہم، اللہ بھی ان کو بلا دے گا، ان کو سزا دے گا اللہ کو بھولنے کی۔ یہ اسی کے مقابلے میں لفظ بول دیا گیا ان المنافقین هم الفاسقون، منافق ہی فاسق ہیں، یہی گناہ گار لوگ۔ تو منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہمارے اندر جو ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو برائی کے اوپر لوگوں کو ابھارتے ہیں، برائی کی ترغیب دلاتے ہیں، اور باقاعدہ اشتہار بازی کی جاتی ہے اس حوالے سے، اور نیکی سے جو ہے وہ روکتے ہیں۔ اب اس کی بڑی ایک چند دن پہلے ایک مثال جو ہے وہ بڑی گردش کی گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ وہ جو کرکٹ کے کھلاڑی ہیں وہ رضوان وغیرہ جو ہے وہ بڑا نیک لڑکا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اب وہ 1-2 میچ کے اندر اس نے سکور نہیں کیا تو یہ مشہور کر دیا جی یہ تبلیغی جماعت آپ بھیج رہے ہیں جی دوسرے ملکوں میں، تبلیغی جماعت جب ہوگی تو وہ کیسے کرکٹ کھیلے گی، یہ کرے گی۔ اب وہی اگر نوجوان جو ہے وہ کلب کے اندر جائیں، برے کام کریں تو پھر کیا بات ہے جی، بڑے اچھے لوگ ہیں یہ۔ اب وہی نوجوان قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تو ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ طرز عمل جو ہے یہ منافقین کا ہے کہ نیکی سے روکنا اور برائی کے بارے میں لوگوں کو آمادہ کرنا۔ اگر ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے صرف تو ہمیں اس کو چھوڑنا ہے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ ہم پکے ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔